يا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان مکرم، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک انسان ایسی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے جس میں چلنا بیکار، لگنا بیکار، کوئی پتہ نہیں کیا مقصد ہے، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اگر اسی صورتحال کے اندر انسان دنیا سے چلا گیا تو یہ اتنا خسران عظیم ہے کہ جس کا پھر ازالہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک مفسر یہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد یہ ہے کہ لیعرفون، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے کہ میں ان کا خالق اور مالک. اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو دو چیزوں سے وجود دیا ہے. ایک ظاہری وجود، یہ جسم جس کو آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور ایک اس کے اندر اللہ نے روح رچی ہے. تو آپ نے تو اس کو کیا دیکھنا ہے، میں نے خود کبھی اس کو نہیں دیکھا اپنے آپ کو، اور اصل اصول وہی ہے. تو اللہ نے گویا کہ اول باب میں ہمیں سمجھا دیا، پہلی سیڑھی میں یہ سمجھا دیا کہ جب تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے تو مجھے تم اس دنیا میں کہاں دیکھو. میرے عشق میں تم پھرو گے، میری تلاش میں تم پھرو گے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی معرفت میں سرگرداں ہیں، اللہ کی تلاش میں چل رہے ہیں. اور اللہ نے اپنے آپ کو جو اتنا واضح کر کے رکھا ہے کہ اگرچہ دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں، لیکن اللہ نے بہت ساری چیزیں ایسے رکھ دی ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو میری تلاش میں نکلے گا تو مجھے ڈھونڈنا چاہے گا تو ہر طرف میری نشانیاں دیکھے گا، میری علامات دیکھے گا. جہاں سے چاہے تو میری طرف آنا چاہے، میرے راستے تیرے لیے کھلے. اسی کو تو اللہ نے فرمایا نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میری تلاش میں نکلتے ہیں، مجھے ڈھونڈنے نکلتے ہیں، میں نے بے شمار راستے رکھے ہوئے اس کے لیے. اب اس روح کی ایک رضا ہے، اسی طرح جسم کی ایک رضا ہے. اس جسم کو چمکانے کے لیے اس کی رضا ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح. مجھے پیاس لگی، پانی اٹھایا پی لیا، پیاس ختم. مجھے بھوک لگی، میں نے کھانا کھایا، میری بھوک ختم. مجھے تھکن طاری ہوئی، میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، میری تھکن ختم. تو اس جسم کے لیے ہم 24 گھنٹے سرگرداں ہیں. اگر آپ غور فرمائے پوری دنیا کے اندر صرف اس جسم جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، اس کے لیے ہماری ساری تگ و دو اور کوشش جاری ہے، جبکہ ایک دن اس نے مر کے مٹی میں مل جانا ہے اور گل سڑ جانا تھا. یہ ہمارے اس وجود کی حقیقت ہے، خواہ کوئی ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی یاد رکھنا کہ بہت اونچے درجے کا کوئی ولی اللہ ہو تو اس کو قبر نہیں کھاتی، ورنہ عام مسلمانوں کو بھی قبر کھا جاتی ہے. اور اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت ہے جو میری سمجھ میں آئی کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہر ایمان والا اللہ کے ہاں جو مقبول، محترم، مکرم ہے، جنتی ہے، اس کے جسم کو اگر قبر نہ کھاتی تو ہم جو انسان جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کو ایک تماشا بنا لیتے کہ چلو والدین کی قبر کو کھود کے دیکھتے ہیں کہ والد کی لاش اگر صحیح سلامت تو معلوم ہوا جنتی، اور اگر صحیح سلامت نہیں ہے تو استغفر اللہ کہیں اور گیا. ایسا چونکہ اللہ تعالیٰ نے سارا ایمان بالغیب رکھا ہوا ہے. والذین یؤمنون بالغیب کا نعرہ لگایا ہم نے، اللہ نے ہم سے لگوایا ہے یہی نعرہ قرآن میں کہ جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں تو سارا عالم غیب کا نظام ختم ہو جاتا. امتحان کے لیے جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں وہ امتحان ہی ختم ہو جاتا. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اس وجود کی ایک خوراک ہے جو ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، پیدا ہوتے خوراک کو استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کے لیے بھی ایک خاص غذا رکھی ہے، اور وہ غذا ہے اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے، یہاں جو قلب اللہ ذکر فرماتے ہیں قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں جہاں بھی ذکر آتا ہے، اس سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر وہ روح نے قرار پکڑا ہوا ہے، وہ اس کا مرکز ہے، اس لیے اللہ اس کو تعبیر فرماتے ہیں کہ جو دل
کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل کا اطمینان یعنی اس روح کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کی یاد کرنے میں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا دیکھیں، کیا ظاہر ہے خالق کائنات کا اس کی ہر چیز ہی لاجواب ہے۔ یہ میں اور آپ تو کہ پیدائش کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ معجزہ نہیں بنتا، ورنہ حقیقت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک گندے قطرے سے کیسا وجود کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ گہری نظر سے اگر دیکھیں تو یہ بھی تو مستقل ایک معجزہ ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسم کے لیے بھی بیت اللہ بنا دیا کہ چونکہ ہم اس جسم کی قید کے اندر ہیں، یہ سمت کا محتاج ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تو اس میرے گھر کی طرف منہ کر لے، تیری نماز میں قبول کر لوں گا، اور جب تو میری یال کے اندر بھٹکتا ہوا آئے تو میرے اس گھر کا طواف کر لینا، تو گویا کہ تو نے میرا طواف کر لیا۔ دیکھو اللہ نے دونوں خوراکیں رکھی ہیں، روح کی خوراک بھی رکھ دی ہے اور جسم کی خوراک بھی رکھ دی ہے کہ اللہ کی تلاش میں جب بھٹکتے جائیں گے بیت اللہ کے اندر اللہ کو پکاریں گے، وہاں جا کے انجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک بزرگ کا قصہ یاد آیا، وہ فرما رہے تھے، طواف کر رہے تھے اور یہی جملہ کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ عالم غیب سے آواز آ رہی تھی کہ لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو ایک مرید کے اوپر بھی یہ حالات کھلے ہوئے تھے کہ شیخ آواز دے رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اور اوپر سے آواز آ رہی ہے لا لبیک لا لبیک۔ تو شیخ کو کہنے لگے، حضرت جب لا لبیک کا نعرہ لگ رہا ہے کہ لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر آپ چکر کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ تو شیخ فرمانے لگے، اس در کے سوا کوئی اور در ہے تو بتا دے، میں اس کا طواف کر لیتا ہوں گا۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، ساری زندگی جو ہے اللہ کو پکارتے رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ کبھی کوئی دعا نہیں کی حل، کہ یا اللہ گناہوں سے بچا لے۔ وہ حضرت کبھی کو خلاف اولا ہو جاتا، یاد رکھنا وہ گناہ کیا ہوتے، خلاف اولا کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہلکا سا ارادہ خداوندی کے خلاف چلے، معافی مانگنی شروع کر دی کہ جس تو اللہ نے ذکر فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وہ یہ نافرمانیاں نہیں تھی، نہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ، اسے کہتے خلاف اولا، مالک کی منشا کے خلاف تھوڑا سا عمل، اس پر بھی وہ جو ہے استغفار کرتے تھے۔ اس طرح وہ بزرگ دعا کرتے، یا اللہ میں تجھ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، مجھ سے گناہ کوئی نہ ہو۔ پھر کوئی خلاف اولا کام ہو جاتا، پھر دعا کرتے، 20 سال 25 سال یہی دعا کرتے رہے، آخر میں رو کے آنے لگے، یا اللہ ساری زندگی میں نے تجھ سے ایک ہی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ نہ ہو، یہی دعا میں قبول نہ کروا سکا تجھ سے، کیا ہوا؟ تو اچانک اللہ کی طرف سے دل کے اندر القاء ہوا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ میں جہاں متقین سے محبت کرتا ہوں وہیں میں نے یہ کہہ رکھا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ میں بار بار توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ دیکھو نا اللہ کی شفقت اور رحمت کا اندازہ فرمائیں کہ ادھر گناہ ہوا توبہ کبھی ہوگی نا، پھر گناہ ہوا پھر توبہ، پھر گناہ ہوا پھر توبہ، توابین تو کبھی بنے گا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو جب گناہ ہو گیا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ معاف فرما دے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو فرماتا ہے میں نے معاف بھی کیا اور تجھ سے محبت بھی کی، یہ اس ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو میرے عزیز آپ سارے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ نہ کوئی نوکریاں ہیں، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا، اس مالک کے نام کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا پہلے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں تجھے خود بخود داخل کر دوں گا۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ذات کریم ہے، وہ بندے کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ جب بھی یہ میری طرف رجوع کرے میں اس کی فوراً توبہ قبول کروں گا۔ حدیث میں نہیں آتا کہ 90 سال 100 سال کا کافر بھی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو توڑا، آخر میں جا کے دل میں درد اٹھا کہ یا اللہ معاف فرما دے، میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد موت آ گئی، ایک نماز بھی نہ پڑھ سکا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ کریم ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ بار بار لوٹو، کبھی اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اس کی ایک حصی مثال بھی موجود ہے دنیا کے اندر، جو شاہد اولاد ہیں وہ میری بات کو زیادہ سمجھ سکیں گے۔ ہمارا بیٹا جتنا بھی وہ ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا بچہ جب ہم سے کچھ بھی مانگتا ہے تو دل کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے مانگا۔ اسی طرح اللہ کی ذات جو خالق کائنات ہے، جس نے ہمیں باپ بنایا اور جس نے ہمیں اولاد دی اور اپنی محبت کا پرتو ہمارے اندر رکھ دیا،
تو اس ذات سے جب ہم مانگیں گے تو وہ کتنی خوش ہو۔ اصل میں معرفت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا، کہ اللہ چاہتے کیا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کا نام تصوف ہے۔ ہر دکھ میں اللہ کو پکارو، یہ تصوف ہے۔ ہر خوشی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تصوف ہے۔ تصوف کیا ہے؟ کہ دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کا سب کا جو ہے رجحان کدھر ہو جائے؟ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے۔ جی بہتر، جیسے حکم۔ اب مجھے پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز، تصوف کیا ہے؟ ہم نے ایک بات یاد رکھنے ہے، اگر جس طرح ہم نے باقی چیزوں کو کھیل اور تماشا بنا لیا، اگر تصوف کو بھی کھیل اور تماشا بنا لیا نا، تو خاسرت دنیا والآخرہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، دھیان ہے ہی نہیں نماز میں، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ حقیقت میں تو یہ تھا کہ اللہ کے سامنے جب آئے ہیں تو اس اللہ کو کچھ یاد تو کرے کہ کس کے لیے تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر، ساری چیزیں پیچھے نکل جائے، اب اللہ ہی اللہ ہے بس، جب تک سلام نہ پھرے ہمیں ہوش ہی نہ ہو دنیا کا۔ ایک بزرگ فوت ہو گئے کسی کے خواب میں، بہت عالم محدث کبیر، لاکھوں شاگردوں کے نام نہیں لیتا میں، تو کسی فوت ہو گئے، کسی کے خواب میں آئے، فرمایا، پوچھا حضرت کیا گزری آپ کے ساتھ؟ فرمانے لگے کیا گزری؟ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور میں نے آپ نے بھی کھڑا ہونا اللہ کے سامنے جواب دینا۔ اللہ نے اسے پوچھا، بڈھے میرے لیے کیا لے کر آئے؟ میرے لیے کیا لے کر آئے؟ علم پڑھا لوگوں کو بتانے کے لیے، حدیث سنائی لوگوں کو بتانے کے لیے، تقریریں کی، لوگ کہیں گے بڑا عالم، بڑا مقرر، زبردست ہے۔ اللہ فرماتے میرے لیے کیا لے کر آیا؟ قرآن میں ہے نا، الا من اتى الله بقلب یعنی من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے لیے جو تندرست توانا دل لے کر آیا، جو صرف اللہ کے لیے دھڑکتا تھا، اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا تھا، اللہ کے لیے حج کرتا تھا، اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کرتا تھا، اللہ کے لیے بیان کرتا تھا، میری ہی ذات اس کے دل کے اندر سمائی ہوئی تھی، مجھے راضی کرنے کے لیے کبھی راتوں کو اٹھ رہا ہے، کبھی دل میں روزے رکھ رہا ہے، کبھی کسی مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، والدین کی کبھی ٹانگیں دبا رہا ہے۔ وہ کیا تھا اس کے دل کے اندر؟ اللہ ہی اللہ تھا۔ یہ دل اللہ کو مطلوب ہے، یہ دل اللہ کو مطلوب ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، تندرست دل لے کر جو اللہ کے ہاں جائے گا وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ نے اس بزرگ سے پوچھا میرے لیے کیا لے کر آئی؟ میرے لیے کیا لے کر آ؟ اب بزرگ خاموش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بڈھے بولتا کیوں نہیں؟ میرے لیے کیا لے کر آیا؟ تو فرمانے لگے یا اللہ میں نے تو کچھ اور ہی پڑھا اور سنا حدیثوں میں۔ اللہ نے پوچھا تو نے کیا پڑھا اور سنا؟ میں نے کہا جو وہ کہنے لگے میں نے تو سنا کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی کا حیا فرماتے ہیں، اتنے تو سخت حساب ہی نہیں لیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے اور فرمائیں گے تو نے میرے محبوب کی حدیث میں جو پڑھا، میرا محبوب بھی سچا، میری حدیث بھی سچی، میرا قرآن بھی سچا، میں بھی سچا، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ ایسی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اللہ نے اپنی مرضیات کو بتلانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اندر ہمیں وہ نمونہ عطا فرما دیا، اور پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، ظاہر دیکھو نا دنیا کا اصول ہے کہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو آگے سے اس کی محبت چاہتا بھی کہ وہ بھی مجھ سے ویسی محبت کرے۔ تو اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا کہ جب تم میری یاد میں مجھے پکارو گے تو پھر میں تمہارے لیے پہلے یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ اگر تم میرے محبوب کی شکل بنا کر لے آئے، اگر میرے محبوب کی اتباع کر کے آ گئے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ تو یہاں کل کائنات میں بس دو ہی ہستیاں ہیں، ادھر اللہ رب العزت کی ذات ہے، خالق کل کائنات ہے، اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھا دیا کہ اس ذات ان چیزوں سے راضی رہتی ہے۔ یہاں معبودیت کی انتہا ہے، یہاں ابدیت کی انتہا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین الفاظ فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے کمال کا معجزہ قرآن مجید کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا وہ معراج ہے۔ تو معراج کے لیے اپنے محبوب کے لیے اللہ نے کیا الفاظ ذکر فرمائے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے چلی اپنے بندے کو۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک عورت ہوتی ہے نا، عورت اس کو اپنا بیٹا بڑا محبوب ہوتا ہے، جب وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے۔ تو ایک عورت ہوتی ہے نا، اس کو اپنا بیٹا بڑا محبوب ہوتا ہے، بہت زیادہ، جہاں جاتی ہے اپنے بیٹے کا ذکر کرتی ہے،
کہ میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، کہیں شادی میں گئی، بیاہ میں گئی، ادھر گئی ادھر گئی، اپنے بیٹے کا ہی تذکرہ کرتی ہے. کیوں؟ بیٹے سے محبت ہی اتنی ہے. اب آپ ایمانداری سے بتلائیں، اگر اس کے بیٹے کا فوٹو خالی اس عورت کے سامنے کوئی چولہے پر رکھ دے جلانے کے لیے، وہ برداشت کرے گی؟ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. اسی طرح اللہ رب العزت کو تو اپنے محبوب سے محبت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاق کو پیدا ہی نہ کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس کے حدیث ہونے کا تو پتہ نہیں، لیکن مضمون بہت کمال کا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ میرے محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، ہم یہ زمین آسمان پیدا ہی نہ کر دے. تو جو بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فوٹو بنا کے بھی قبر میں جائے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ اسے قبر کا عذاب کو ہٹا دے، اس کی طرح متوجہ ہی نہیں ہوگا. جس عظیم ہستی کے پسینے کو اللہ نے خوشبو بنایا، جس دن راستے پر چلتے تھے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا پیچھا کرتے پہنچ جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تشریف لے گئے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس ہستی کے پسینے کو اللہ نے دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبو بنایا، اس ہستی کے جو اعمال وجود سے پھوٹے ہیں، اس سے ایمان کے پیچھے، اس ایمان کے پیچھے 3 رکعت نماز مغرب کی پڑھ رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اپنی مرضی سے کوئی حرکت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ سجدہ، نہ سلام. اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب جب جو آپ نے کر کے دکھایا ہم وہی کریں گے. جو آپ نے کھایا، جس طریقے پر کھایا اسی طریقے پر ہم کھائیں گے. اسی کا نام اتباع. یاد رکھنا، تصوف کی اول آخر جو حاصل حصول ہے وہ شریعت مطہرہ کا کامل اتباع. طریقت، حقیقت، معرفت، جو بھی الفاظ ہے، شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت یوں سمجھو کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اور طریقت، حقیقت، معرفت اس کے اپنے وجود کا اپنا حصہ ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. شرح العقائد کے اندر ہم پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کو کہ کوئی ولی جتنا بھی اونچی پرواز کر جائے، لیکن کوئی لمحہ، کوئی ایک آن، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں آتی کہ جب اس سے شریعت ہٹ جائے، کسی صورت میں نہیں ہٹتی. کوئی آدمی اگر آج کی دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دی شریعت سے نکل کر طریقت، حقیقت میں داخل ہو گیا، اب میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ زندیق نہیں بلکہ اعلیٰ نسل کا زندیق. یہ ایک مسئلہ سمجھ لیں. شریعت مطہرہ اللہ کی مرضیات کا نام ہے. شریعت مطہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پھوٹے ہوئے اعمال ہیں. جس طرح اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، آپ سے بھی وجود سے نکلے ہوئے اعمال سے بھی محبت ہے. جس حضور کو اللہ نے یہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، کہ تیرے رب نے تجھ کو نہ چھوڑا نہ تجھے بھولا. یہ ہے اس کا اصل معنی. لیکن ایک ہوتا ہے نا شاعر، ایک تخیل ہوتا ہے، کسی کا تخیل پرواز کیا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمانے لگے میرے نزدیک ایک ترجمہ تو یہ بھی بنتا ہے، اللہ حبیب کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے سونے چہرے والے، اے روشن چہرے والے، اے کالی زلفوں والے، تیرے رب تجھے نہ بھولا ہے نہ تجھے کوئی یاد بھلایا ہے، اے سونے چہرے کو میں چھوڑ سکتا ہوں؟ گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں. تو وہ رب کائنات جب یہ وجود ہم لے کر جائیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سج کر انشاءاللہ قبر میں جائیں گے، تو وہاں ہمارا بھی استقبال فرشتے کریں گے کہ میرے محبوب کا غلام آ گیا. تو یہ ہم جو جمع ہوتے ہیں یہ تذکرہ کے لیے، یاد دہانی کے لیے. اور ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے قرآن مجید کو بیت اللہ میں نازل فرما دیتے کہ پڑھتے رہو اور عمل کرتے رہو، لیکن نہیں. اس کے ساتھ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے نازل مبعوث فرمایا. صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر قرآن پر عمل کرتے تھے، تو یہ سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا. یہ روشن ایک روشنی ہے، اللہ کا نور ہے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. ہمارا مذہب اسلام اس پوری دھرتی کائنات کا سب سے ایک ہی حق مذہب ہے، اس کے سوا کوئی مذہب حق نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کبھی کسی سے سوال کریں کہ دنیا نے اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے، تو مجھے بتاؤ میں کس کی اتباع کروں؟ دنیا کی کسی انسان کی زندگی محفوظ نہیں، اس کا چلنا پھرنا محفوظ نہیں. آپ کو چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی انسان کھڑا کرے ہمارے سامنے، کوئی سائنسدان ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کیا کریں اس کا پیچھا، کیا اس کی اتباع کریں؟
یہ بھی اللہ کی طرف سے تکوینیات کے طور پر ہے کہ پوری کل کائنات سے انسانی کے اندر سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے کسی کی زندگی کو محفوظ نہیں رکھا۔ آپ کی غار ہرا کی زندگی امت کے سامنے، آپ کی گھر کی زندگی امت کے سامنے، آپ کی بازار کی زندگی امت کے سامنے، آپ کی جہاد کی زندگی امت کے سامنے پورا جو ہے کھول کر رکھ دیا کہ کہیں تمہیں عمل کرنے کے لیے کل کو یہ نہ کہو کہ تم نے جی فلاں معاملے کے اندر ہمیں تو رہنمائی نہیں۔ دیکھو نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمال کہ اللہ نے پوچھا کیسے زندگی چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ یا اللہ میں فقیروں والی زندگی چاہتا ہوں، غریبوں والی زندگی چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ اگر کسی کا بھائی ذبح ہوا تو میرے جعفر کو دیکھ لے، اگر کسی کا نواسہ ذبح ہوتا ہے میرے حسین کو کربلا میں دیکھ لے۔ دنیا کی کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں دی گئی؟ اس میں امت کے لیے تسلی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا تعزیت ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اپنے محبوب کو دیکھ لینا کہ کتنی مشقتیں اٹھائی اپنے رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے آپ سے تو اتنا مطلوب ہے کہ جس اللہ کی پہچان کروانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس اللہ کو اپنے دل میں بساؤ تو صحیح۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے اور یہ اندر کی کہانی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا جس طرح باقی چیزوں کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، اس تصور کو اللہ کی قسم کھیل تماشا مت بنانا۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اندر کی کہانی ہے۔ جیسے ہمیں اپنی روح نظر نہیں آتی، اپنے دل کا تعلق ہم دوسروں کو دکھا نہیں سکتے۔ ریاکاری اللہ کو قدن پسند نہیں ہے، تکبر اس کی ذات کی کبریائی کو زیبا ہے، اللہ کو جچتا ہے جو خالق کل کائنات ہے۔ باقی تمام مخلوق اس کے سامنے بدست بدستہ کھڑے ہیں، عاجز ہیں۔ ہمیں عاجزی جچتی ہے کہ یا اللہ تو ہمارے دل ہماری عاجزی کو قبول فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، ہمارے دل کو قبول فرما لے۔ تیری یاد میں نکلے ہیں، اپنا آپ ہمیں دکھا دے۔ اللہ کی قسم اللہ دکھائے گا تمہیں ضرور۔ میں جب کسی ساتھیوں کو کہتا ہوں نا کہ جو ذکر سیکھ نہیں کہتے ہیں، جو ذکر سکھائے، کیا سکھائے؟ میں نے کہا اس اللہ کے نام کو اپنے دل میں اتارو، یہ اللہ اللہ کرنا اس کو سکھلاؤ۔ اللہ کے نام کی اتنی طاقت ہے، یقین کریں کہ باقی ساری چیزوں کو خود نکال دے۔ شرط یہ ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس ذکر کو نبھاؤ تو صحیح۔ جیسے وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا خط بلقیس کو کہ ایمان لے اللہ پر۔ اس کے ایک جملہ حضرت تھانوی صاحب لکھتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اذا دخل الملوک قریۃ افسدوها۔ آپ اس میں تصیب کرتے ہیں ایسی ہے نا، اس بلقیس نے لکھا کہ یہ بادشاہ ایسا ہے کہ جب یہ کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اس بستی کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر کہ یہاں سے تصوف کا بھی ایک نقطہ نکلتا ہے کمال کا، کہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جب دل کی بستی میں یہ داخل ہوتا ہے اپنے ماں سوا سب کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ پھر دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں رہتی، کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، جا نہیں رہتی، بس دل اسی بات کے اندر سرشار رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے جب وہ ذکر کرتے تھے کہ آؤ ساتھیوں پریم پیالہ پئیں، یہ محبت کا جام نوش کریں۔ اللہ کا نام ہی ایسا ہے کہ صحیح معنوں میں اگر یہ دل میں اتر گیا، تنہائیوں کو ڈھونڈتے پھرو گے کہ کہیں تنہائی ہو جائے اور مراقبے میں سر جھکائیں اور اپنے اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑیں کہ جس ذات نے جب کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، محبت اتنی پھیلی اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ یا اللہ اپنا وجود دکھا تو صحیح۔ یہ ہے محبت۔ ایک ہے مزدوری کرنا، مزدور والی، کہ آپ نے مزدور پکڑا کہ عمارت بنا، تجھے شام کو پیسے دیں گے، 10,000 روپیہ دہاڑی دیں گے، یہ ہے مزدوری۔ ایک ہے تعلق والا کام کرنا کہ میرے شیخ کی مسجد بن رہی ہے، میں مسجد بناؤں گا، یہ مزدوری پہ نہیں خوش ہوگا، یہ شیخ کی خوشی میں خوش ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اس لیے پڑھنے نہیں جا رہا، میں اس لیے جا رہا ہوں، یہ میرے مالک نے مجھے بلایا ہے کہ میرے بندے مجھے اپنا چہرہ دکھا جا، آ جا مسجد کی طرف آ جا، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا۔ آگے اللہ نے کیا کہلوایا؟ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جا۔ نہیں تو بھٹکے ہیں اندھیروں میں، پتہ نہیں کیا، باقی ساری چیز اندھیرا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہ جڑا تو یقین کریں یہ خسرت دنیا والآخرہ، کیا مطلب دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو میں بخیر بات لمبی ہو گئی، میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہ شیخ چلتے آ رہے سلسلہ بسلہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نور کو صحابہ نے لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سلسلے کے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے تصوف کی لائن کو چلایا،
وہ نور چلا آ رہا ہے، یہ اسی طریقے پر ملے گا جس طریقے پر صحابہ کو نبی سے رہنمائی نہیں ملی۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا ادب، ایک ہی لفظ بس، ادب۔ شیخ کے سامنے انسان اپنے آپ کو ایسے ہی کر دے جیسے غسال کے سامنے، غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے، کہ جیسے مرضی اس کو بٹھائے لٹائے۔ تو شیخ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہوتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اگر اللہ کے یہ صحیح معنوں میں دنیا میں ویسے بھی کوئی کام سیکھے بغیر آتا ہی نہیں ہے، تو صحیح معنوں میں شیخ کی اتباع لازم ہے، شریعت میں کرنی ہے اور کس چیز میں کرنی ہے۔ اور یہ بات سمجھنی ہے کہ اس شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنے ارادوں کو فنا کر دو۔ اگر یہ فنائیت یہاں سیکھ لی تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے پھر شریعت مطہرہ کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا آسان، اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرنا آسان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے حضرت کے حکم پر کچھ یہ الفاظ ذکر کیے، اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے۔